جو اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا اور بہت بڑا مفکر مدبر اور پورے عالم پہ حکمرانی کا حقدار سمجھتے ہیں، ان قوموں کا یہ عالم ہے کہ بی بی حوا علیہ السلام کو وہ ایوا کہتے ہیں. وہ اس کو بی بی حوا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایوا یعنی ایوا ایول سے تھی، یعنی منبع شرارت فساد. جس قوم کا یہ عالم، وہ کہتے ہیں اسی عورت کی وجہ سے سارا نظام تبدیل ہوا. آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا، آدم علیہ السلام پہ سارا عتاب آیا، کیونکہ وہ ایوا تھی، وہ ایول تھی. جن کا تصور یہ ہو، اور تصور بھی اپنی ماں کے بارے میں، اپنی والدہ کے بارے میں، وہ عورتوں کی آزادی کے حق، وہ عورتوں کی عظمت کی علمبردار ہیں. لیکن اسلام نے عورت کو ایک ایسی عظمت بخشی کہ اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے، فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اس کا ذکر جو ہے واقعات انبیاء میں ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اتنی بڑی عظمت ہوگی کہ اللہ نے قرآن کی ایک سورت جو ہے وہ عورت کے نام پہ رکھ دی، سورت مریم. ایک ہوتا ہے میرے عزیز ضد. وہ ہمارے ہاں ایک مثل مشہور ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں لاہور گیا اور تمام لاہوریوں کو جھوٹا کر کے آ گیا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار ایک آدمی لاہور میں آ کر لاکھوں لوگ رہتے ہوں گے تو یہ سب کو کیسے جھوٹا کر کے آ گیا. انہوں نے کہا یار کیسے لاہوریوں کو جھوٹا کر. انہوں نے کہا وہ جو کہتے تھے میں نہیں مانتا تھا، بس جھوٹے ہو. ایک تو ہے نا جی کہ آپ ایک ذہن میں پہلے بات بٹھا دیں گے جو اسلام کہتا ہے آپ نہیں مانیں، اور جو اسلام نے کہا ہے نعوذ باللہ وہ غلط ہے. آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، آپ دنیا میں معلومات حاصل کریں، آج پوری دنیا میں صرف وہ ایک کام کر رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ کافر جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، کافروں کو قتل کرو. دیکھو یہ قرآن میں، دیکھو جی یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں. تو بنیادی طور پہ قرآن جب ان کو ہماری دشمنی کا سبق دیتا ہے تو ہماری ان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارے دشمن. دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو، کافروں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور مومن کی نشانی ہی یہ ہے کہ کافروں کے لیے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں یعنی کوٹ کر کے اور اتنا ٹکڑا لگا کے جو ان کے مفادات کے حامل ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے چینلز پر علماء کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں. لیکن ان کا انداز ایک ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل پوری دنیا میں میڈیا ہے، انداز یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی قاتل الذین کفروا، یہ ہے، اس کا ترجمہ کرو جی مولوی صاحب، بس. اور ہم آپ سے تقریر نہیں سننے گے، اس آیت کا ترجمہ کرو. اب ترجمہ تو یہی کرے گا بیچارہ جو ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار. اس کا جی مولانا ترجمہ کر دیکھیں، آپ عالم ہیں، آپ اسلام کے عالم ہیں، آپ مسلمانوں کے بہت بڑے پیش. اس آیت کا صرف لفظی ترجمہ کرو، آگے بات نہیں کرنی. وقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، مشرکین کو قتل کرو جہاں ملے. فاقتلوہم عند المسجد الحرام، ان کو مسجد الحرام کے نزدیک بھی قتل کرو. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مومن کا دوست ہوتا ہے. والکافرون وہ کافر جو ہیں بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ سب سے بڑی عداوت رکھنے والی قوم جو ہے وہ یہود ہے. ان کا ترجمہ وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ ہے ان کا قرآن، یہ تو سب سے بڑی اہم کتاب ہے جو لوگوں کو لڑائی سکھا رہی ہے، فساد سکھا رہی ہے، لوگوں کو قتل سکھا رہی ہے، غارت گری سکھا رہی ہے، لوگوں کو لڑنے کا سبق دے رہی ہے. جب یہ عالم ہو پوری دنیا میں، اور مسلمان جو ہیں ہم آج بھی صرف ان مسائل میں جو فروعی مسائل ہیں، ان مسائل میں جس میں صرف اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کی باتیں ہیں، ان مسائل میں جو مستحبات ہیں، ان مسائل میں جن کے کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں الجھے ہوئے ہیں. بے عین ہی آج وہی ہمارے ادبار کا عالم ہے جو اسپین کے زمانے میں تھا کہ امت مسلمہ کو کفر مٹانے کے لیے تلا ہوا تھا. لیکن وہ مولوی یہ بحث کر رہے تھے کہ سوئی کے ناکے سے فرشتہ گزر سکتا ہے کہ نہیں گزر سکتا، اور کوا حلال ہے یا حرام. تو خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو سمجھے اور ان کی تلبیسات سے بچنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے کفار مشرکین سے قتال کا حکم کب دیا، کیوں دیا. کبھی اس پس منظر پہ غور کیا ہے کہ سرکار دو عالم نے نبوت ملنے کے بعد کتنا عرصہ مکی زندگی گزاری؟ 13 سال. 13 سال کون سا وہ ظلم و تشدد ہے جو مشرکین مکہ اور کفار قریش نے سرکار دو عالم اور صحابہ کے خلاف نہیں کیا؟ لیکن صحابہ نے کسی کو تھپڑ بھی مارا ہے. لیکن کیا کیا جائے کہ اگر ان کے 4 آدمی مر جائیں
تو وہ فساد فی العالم ہے، اور وہ 4 کے بدلے میں لاکھوں کو مار ڈالیں وہ امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جب منطق یہ ہو جائے تو بات سمجھ کیسے آئے گی؟ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز۔ بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ مثلاً یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ قرآن نے ایک بات کی ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے، تو کیا قرآن کی یہ بات آج علم نشرہ نہیں، صادق نہیں ہوگی، سچی نہیں ہوگی کہ جو قرآن نے کہا وہ ٹھیک ہے، تم کبھی دوست نہیں بنے؟ تو بجائے اس کے کہ تم قرآن کی صداقت کو مان لیتے، تم تسلیم کرتے کہ جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وہی آج، جو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے کہا تھا زمانہ بخت نصر کا ہو، وہ زمانہ دور جو ہے وہ ہٹلر کا ہو، وہ دور جو ہے کسی مسولینی کا ہو، وہ دور جو ہے کسی کمیونسٹ بلاک کا ہو، کسی سرمایہ دار بلاک کا ہو، ایمان سے بتائیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہ مسلمانوں پہ ظلم و تشدد ہوا، مسلمانوں پہ قتل عام ہوا اور مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور رونے پہ بھی پابندی لگائی گئی کہ آپ رو بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ روئیں گے اس کا مطلب ہے آپ شرارت کر رہے ہیں۔ بے عین ہی جن لوگوں نے بی بی حوا کو ایوا کہا، جن لوگوں نے عورت کو بازار کی جنس بنا دیا، جن لوگوں نے نعوذ باللہ عورت کو اس کے بالغ ہونے سے پہلے حاملہ کر دیا، وہ لوگ کہیں کہ ہم عورت کی عزت و آزادی کے علمبردار ہیں اور اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی ہے، تو اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں، نعت کا سر بغریباں ہے، اسے کیا کریں؟ آپ جاتے ہیں، آپ دنیا میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا وہ کام ہے جو عورت سے نہیں دیا جا رہا، یعنی جو مذہب، جو دین اسے اپنے گھر کی ملکہ بنا کے بٹھائے وہ ظالم ہے، جو اسی عورت سے ٹریلر چلوائے، یعنی آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، بڑے بڑے ٹریلر جو ہیں وہ عورتیں چلا رہی ہیں، اکیلی عورت ہے، وہ ڈرائیونگ کر رہی ہے اور سینکڑوں میل کے فاصلے بیچاری طے کری ہے، کہاں کو رات سوئے گی، کہاں گزارے گی، کس حال میں ہوگی، اور اکیلی ہے، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ آزادی ہے۔ آپ یعنی کسی دنیا کے علاقوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے سروس اسٹیشنوں پہ آپ جائیں گے کہ عورتیں جو ہیں رات کو 2 بجے بھی کھڑی ہیں بیچاری سروس کیفیٹیریا میں ڈیوٹی کر رہی ہیں، کیا یہ آزادی ہے؟ اور جو اسلام اس کے تحفظ کا، اس کے مقام کا یہ ہے کہ بھئی عورت جو ہے وہ کیوں ڈرائیور بنے؟ کہتے ہیں دیکھو جی گاڑی نہیں چلانے دیتے، عورت کو آزادی میں دخل ہے۔ جب سوچ الٹ ہو جائے، اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہوگا؟ اس کو کون نکالے گا؟ خیر مند، وہ اندر اس حال میں پڑی ہے کہ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، تو اس کو نکالنے والے، دیکھنے والی آزادی ہے۔ اچھا یوں سوچیں کہ کیا آپ کے بڑے سے بڑے آدمی جو ہوتے ہیں وہ ڈرائیور کے بجائے، وہ تو ڈرائیور کے برابر سیٹ پہ نہیں بیٹھتے، پیچھے بیٹھتے ہیں کہ توہین ہے، پروٹوکول کے خلاف ہے، وہ ڈرائیور کے برابر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی توہین ہو رہی ہے، اسی ڈرائیور سیٹ پہ عورت کو بٹھانا چاہتے ہیں جو کہ آزادی ہے۔ خدا کے لیے ذرا انصاف سے، عدل سے، اس لیے نہیں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نظر انصاف سے دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، دین اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور محمد الرسول اللہ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، اور رب محمد مصطفیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، کہ اللہ نے پورے قرآن میں سورت مریم، یعنی جیسے سورت محمد، سورت الانبیاء، اسی طرح سورت مریم۔ تو اسی زمن میں ہم نے درس میں، سابقہ درس میں پڑھا بی بی مریم کا قصہ، اور اس بات پہ ہم پہنچے کہ جب بی بی صاحبہ کو اللہ کی قدرت سے اور جبریل علیہ السلام کے بھیجنے سے اور نفخ روح سے حمل ٹھہر گیا، تو اب جناب بی بی صاحبہ آئیں، اس کے بعد ایک درخت کے کنارے پناہ لی، اللہ نے ان کے لیے کھجوریں بھیجی اور اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی، بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جس کو صرف مسلمان نہیں بلکہ عیسائی بھی مانتے ہیں، اور وہ مانتے میں اتنا غلو کرتے ہیں وہ تو خدا کا بیٹا مان لیتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اب جناب بی بی مریم کی یہ بات جو تھی آخر چلتے چلتے قوم میں پہنچی، برادری میں پہنچی، قوم کے بڑے، قوم کے معقول، قوم کے لوگ جو تھے وہ سارے دوڑے ہوئے آئے اور آگے بی بی مریم کا گھیراؤ کر۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن یہ دیکھو کہ یہ سارا جو انتظام ہو رہا ہے اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر میں جو معجزات دے رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ایک عورت کی عزت پہ جو داغ ہے اس کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے، یعنی معجزہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن اس معجزے کا مقصد کیا ہے؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ،
لقد جئت شيئا فريا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. اب آگے کہ یہ کیا کہ بغیر شادی کے اور بغیر نکاح کے ایک بچے کا پیدا ہونا، یہ کیا بات ہے؟ اور یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، یاد رکھیں اس سے مراد ہارون علیہ السلام پیغمبر نہیں. یہ بہت بڑا مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا حضرت ہارون، کہ ان سے نسبت کی گئی. حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور بی بی مریم کے زمانے میں تو معبود بین المشرقین ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو بڑا فرق ہے. تو اس کے دو جواب دیے ہیں مفسرین کرام نے، یاد رکھیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہارون سے مراد اس وقت یعنی ان کی قوم میں کوئی شخص تھے جن کا نام ہارون تھا اور وہ بڑے عابد صالح اور بڑے اللہ والے بندے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ تم تو ایک ہارون کی بہن ہو کر یہ کیسے بچہ لے آئے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں بھی لوگ سیدنا ہارون علیہ السلام سے نسبت کرتے تھے اگر کوئی نیک آدمی ہو کہ بھئی یہ تو واقعی ہارون علیہ السلام کا بھائی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو کوئی فرشتہ انسان ہے بھائی، اور بھائی یہ تو کوئی صحابہ کی صف کا آدمی ہے. جیسے بہت سارے علماء اور کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کسی کی صلاحیتوں کو دیکھ کے، جیسے عمر ابن عبدالعزیز کو کہتے ہیں بھئی یہ تو ثانی عمر ہے. حالانکہ کہاں امیر المومنین عمر بن الخطاب اور کہاں عمر بن عبدالعزیز، وہ خلیفہ راشد ہے اور یہ تابعی ہے. لیکن اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت ہارون سے نسبت کی جاتی تھی کہ بھی تم تو پیغمبروں کے خاندان سے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تو ہمیشہ ایسے نوازا ہے کہ تمہارا باپ عمران، تمہاری والدہ امرأۃ عمران، تمہاری تربیت کرنے والا حضرت زکریا، اور تم انبیاء کے نقش قدم پہ چلنے والی بیوی بی ہوگی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ برا تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں جو ہے نعوذ باللہ وہ سرکش تھی کہ وہ گناہ کرنے والی ہو. جب تیرا باپ کا خاندان بھی ٹھیک ہے، تیری والدہ کا خاندان بھی ٹھیک ہے، تو تم یہ کیسے نکلے؟ آج بھی آدمی دیکھو نا جی، جب کسی کو نصیحت کرتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی تمہارا باپ ایسا، تمہارا خاندان ایسا، بابا تمہارا دادا دادی ایسے، یہ تم نے کیا کیا؟ جب قوم اس پہ حد سے زیادہ، چونکہ صیغہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ سارے کے سارے بول پڑے قالوا یا مریم، یعنی کہ ایک نے بات کی سب بول. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. اب بی بی کو تو اللہ کا حکم تھا کہ ایسا وقت جب آئے گا ہم تیری حفاظت کریں گے، اور تیری ذمہ داری فقط یہ ہے کہ تم چپ کا روزہ رکھ لینا کہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو اب بی بی نے اسی حکم خدا بندی کے مطابق کوئی جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. جب بی بی نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ابھی کپڑے کے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے کہا اشارت الیہ کہ اس سے بات کریں، یعنی خود تو بات نہیں کرتی، اس سے بات کریں. تو اب قوم اور بگڑ گئی، اب قوم جو تھی وہ اور غصے میں آ گئی کہ یہ عجیب بات. انہوں نے کہا بھئی یہ مسئلہ یہی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ چوری اور پھر سینہ زوری، کہ بھئی ایک تو غلطی کر کے بیٹھی ہے، بغیر شادی کے، بغیر خاوند کے بچے لے کے بیٹھی ہے، اور الٹا کہتی ہے جی بچے سے پوچھو. اللہ اکبر. لیکن اللہ کے جو بندے ہیں نا، ان کے ہر کلام میں ایک راز وہ سمجھنے والے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ جب قوم چڑھی ہے، قوم دوڑی ہے، اور قوم کٹھے ہو کے آ گئی اور جلوس نکال کے آ گئی کہ عجیب ہو گیا کہ ہمارے عبادت خانے میں جا کر ہمارے سارے آلہہ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی. اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، کیا تم نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ.
انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا، ان کے بڑے نے کیا۔ اچھا، بعض ہمارے مولویوں کو بھی غلطی لگی، اللہ ہدایت دے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہیں، مولوی بھی انسان ہوتے، وہ بھی ان سے بھی سینکڑوں غلطیاں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات غلط نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کہا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ یہ کام بڑے نے کیا ہے، میں بڑا تو ہوں تمہارے بتوں سے، بت تو اتنے تھے، میں تو بڑا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت ابراہیم، اچھا لوگ تو واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن ہے بالکل غلط بات۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ لوگ غلط بات پہ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، سچی بات پہ واہ واہ نہیں کرتے، عادت ہو گئی ہے، ایک ذہن بن گیا ہے نا لوگوں کا، ان کو جتنی جھوٹی حدیثیں سناؤ، جھوٹی روایات، جھوٹے قصے، من گڑت کہانیاں، جناب پھر بڑا جوش کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے، بڑا مشہور کر دیا ہے قوم نے کہ جی ایک دن حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو منع کر دیا کہ آج تم اذان نہیں دینا۔ وہ جی کیوں نہیں دینا؟ انہوں نے کہا جی حضرت بلال جو تھے نا وہ بیچارے شین نہیں کہہ سکتے تھے، وہ کہتے تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو حضور نے فرمایا کیونکہ تلفظ صحیح نہیں ہوتا تو لہذا تم جب تک اپنے تلفظ کو ٹھیک نہ کرو اذان نہ دو۔ کہتے ہیں جی اب رات کو حضور سو رہے ہیں اور اس کے بعد تہجد پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، اب کروٹیں بدل رہے ہیں، سورج صبح ہوتی نہیں۔ آخر حضور پاک نے دعا کی کہ اتنا دیر ہو گئی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ 2 راتوں کے بجائے رات ایک جو ہے وہ اتنی لمبی ہوتی جا رہی ہے، صبح نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا حکم آیا کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا ہم تو صبح ہی نکلنے دیں گے۔ تو لوگ بڑا جناب سر پہ پکتے ہیں، واہ واہ کے ڈونگرے برستے ہیں، بالکل جھوٹ ہے الف سے لے کر یہ تک، بالکل گھڑی ہوئی کہانی۔ اچھا حضرت بلال پہ الزام کیا ہے جی کہ ان کو شین نہیں آتا، وہ کہتے ہیں الشہد، وہ تھے کہاں کے حبشہ، جن کے ملک میں شین ہے اس کو شین نہیں آتا، یعنی اسلامی نہیں سوچا بھی کم از کم جھوٹ بولنے کے کچھ سینگ تو ہوں، آگے پیچھے کو پاؤں تو بھئی اس کے تو ملک کے اندر شین کا تلفظ موجود ہے، وہ تو حبشہ کا رہنے والا آدمی حبشی ہے، تو وہ کیسے شین نہیں بولتا؟ اچھا یہاں آپ کسی حبشے والے کو بلا دیں اس سے دیکھیں گا شین ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا انہوں نے کہا کہ جی ابراہیم نے بھی اشارہ کیا کہ اس نے نہیں مارا، بل فعلہ کبیرہم ھذا، لیکن یہ نہ سوچا کہ وہ کہتے ہیں فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اللہ کے پیغمبر نے کہا ان سے جا کے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں، اگر خود کہا تو خود تو بولنے والے، یہ کیا منع ہوا؟ سارے قرآن کی آیت کو بدل ڈالو صرف اس لیے کہ ایک نئی بات ہے۔ آج کل ایک یہ بھی رواج ہے، آج کل بڑا یہ بھی رواج ہوتا ہے کہ بھئی جو مفسرین نے لکھا ہے نا ان کے علاوہ کوئی نئی بات ہے، یعنی جتنی روایات شاذہ ہیں جن کو مفسرین نے چھوڑ دیا ہے نا ان کو بیان کرو۔ لوگ کہیں گے سبحان اللہ، واقعی جناب یہ بڑا مفسر قرآن ہے، یہ بات تو ہم نے آج تک جتنی تفسیریں پڑھی ہیں نا کسی تفسیر والے نے لکھی نہیں، وہ قابل ہوتی تو لکھتے، صحیح ہوتی تو نقل کرتے، کیوں لکھتے ہو؟ لیکن وہ نہیں سنیں گے تو واہ واہ کر اٹھیں گے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا اور قوم کو ان کا جھوٹ سمجھانا تھا اور قوم کو الہ حق اور الہ باطل کا مشاہدہ کرانا تھا۔ کہو جن کو تم آلیہ سمجھتے ہو، جن سے تم نفع نقصان کی درخواستیں دیتے ہو، جن کے قدموں میں جا کے بلیدان کرتے ہو اور جن کے چرنوں میں جا کے انسانوں کو ذبح کرتے ہو اور جن کی تم منتیں مانتے ہو، ان سے یہ تو پوچھ لو کہ کس نے مارا ہے، وہ تمہیں اپنے قاتل کا نام بھی نہیں بتا سکتے۔ فاسألوہم، پوچھو جا کے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ کام جو ہے نا وہ تمہارے خدا ہے نا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی پڑا ہے، وہ جو اصل بڑا ہے نا اس کو غصہ آ گیا کہ یہ روزانہ جو تم جا کے وہاں مٹھائیاں چڑھاتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، وہاں جا کے چینی اور تپاشے تقسیم کرتے ہو، وہ سارے کھا جاتے ہیں، چھوٹے بڑا رہ جاتا ہے، اس کو آج غصہ آ گیا، اس نے مار دیا۔ کہنے لگے بات تو ٹھیک، اصل تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے جب ہمارے پاس زخمی موجود ہے، جب ہمارے پاس جو ہے نا، دیکھو نا جی سب سے بڑی شہادت اس کی ہوتی ہے جس کو چوٹ لگے، سب سے بڑا گواہ وہ ہوتا ہے، اس جیسی شہادت دنیا میں کوئی نہیں۔ یعنی آدمی مرتے ہوئے اگر نزا کا بیان دے دے نا کہ میرا فلاں قاتل ہے، اس کو دنیا کی کوئی کورٹ نہیں چیلنج کر سکتی کہ بھائی مرنے کے وقت کیوں جھوٹ بولے گا یار، ایک آدمی مر رہا تھا، موت سامنے تھی، کیوں جھوٹ بولتا؟ اسی لیے فوراً پولیس مجسٹریٹ کو لے کے نزا کا بیان قلم بند کرتی ہے کہ فوراً اس کا بیان لے لو تاکہ کس سے ختم ہو جائے مقدمے کا، اور پھر تفتیش کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا بھی ان سے پوچھو نا، وہ جو خدا تمہارے آج ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی گردن کٹی ہوئی آتی، ان سے پوچھو، وہ نہیں بتاتے تمہیں۔ کہنے لگے بات تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی معقول کی ہے، ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے، پہلے ہم اپنے زخمیوں کے پاس سے جائیں۔ جب وہ کہتے ہیں ان کے کچھ بڑے بڑے کھڑے تھے، انہوں نے کہا بے وقوفوں کہاں جا رہے ہیں؟
انہوں نے کہا جی ان سے پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاگلوں وہ بولتے ہیں کہ پوچھتے ہیں؟ وہ کوئی بولتے ہیں، وہ تو پتھر کے بنے، ہم سے بنائے ہم نے، وہ کہاں بولتے ہیں، وہ تو ہمارے